عظیم اہرام مصر انسانی عظمت کی ایک ایسی نشانی جو صدیوں سے ریت کے سمندر میں کھڑی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ سب کچھ جو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ پوری سچائی نہ ہو؟ آئیے کچھ ایسے ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں جو سرکاری کہانی کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک کہیں زیادہ قدیم اور پراسرار حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں اسکولوں میں کتابوں میں ہمیشہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اہرام قدیم مصری فرعونوں کے مقبرے تھے، یعنی ان بادشاہوں کے لیے بنائے گئے تھے جنہیں وہ دیوتا مانتے تھے۔ یہی وہ کہانی ہے جو ہم سب سنتے آئے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، انہیں مقبرے تو کہا جاتا ہے، لیکن آج تک ان عظیم اہراموں کے اندر سے کسی ایک بھی فرعون کی ممی نہیں ملی، ایک بھی نہیں۔ ثبوت کا یہ غائب ہونا ہی وہ پہلا سراغ ہے جو بتاتا ہے کہ اس کہانی میں شاید کچھ اور بھی ہے۔ اب ذرا اس کی تعمیر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر چیزیں اور بھی حیران کن ہو جاتی ہیں۔ اس کی انجینئرنگ اتنی جدید ہے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ تقریباً ناممکن لگتی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کیجیے۔ 23 لاکھ پتھر کے بلاکس، اور ہر ایک بلاک کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہے۔ اس کی دیواریں آج کے جدید کمپاس کو ٹکر دینے والی درستی کے ساتھ حقیقی شمال کی طرف ہیں، اور اس کی 13 ایکڑ پر پھیلی وسیع بنیاد 1 انچ سے بھی کم فرق کے ساتھ بالکل ہموار ہے۔ یہ اتنی زبردست درستی ہے کہ آج کے انجینئرز بھی سوچ میں پڑ جائیں۔ لیکن اصل دلچسپ بات اب شروع ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اہرام کی پیمائشیں یوں ہی نہیں ہیں، ان میں ایک بہت گہرا ریاضیاتی پیغام چھپا ہوا ہے جو سیدھا ہمارے سیارے یعنی زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جاننا ضروری ہے: سولر ایکویناکس۔ یہ سال کے وہ 2 دن ہوتے ہیں جب دن اور رات بالکل برابر لمبائی کے ہوتے ہیں، یعنی 12-12 گھنٹے۔ توازن کا یہ لمحہ، جیسا کہ آپ پتہ چل رہا ہے، اہرام کے ڈیزائن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس نمبر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، 43,200۔ یہ ایک عام سا نمبر لگتا ہے نا، لیکن یہ نمبر ایکویناکس کے دوران 12 گھنٹے کے دن میں موجود سیکنڈز کی تعداد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نمبر کا اہرام سے کیا تعلق ہے۔ تو سوچئے، اگر ہم عظیم اہرام کی اونچائی کو اسی نمبر 43,200 سے ضرب دیں تو کیا ملے گا؟ ہمیں زمین کا قطبی رداس ملتا ہے، اور وہ بھی 99.63% کی ناقابل یقین درستی کے ساتھ۔ اس بات کا امکان کہ یہ صرف ایک اتفاق ہو تقریباً 0 ہے۔ اور یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں۔ اگر ہم اہرام کی بنیاد کے چاروں طرف کی لمبائی کو لیں اور اسے بھی اسی نمبر 43,200 سے ضرب دیں تو ہمیں زمین کا استوائی محیط ملتا ہے، وہ بھی 99.34% درستی کے ساتھ۔ 2 اتنی درست کیلکولیشنز، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ باقاعدہ ڈیزائن ہے۔ اور ایک اور حیران کن بات، عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اہرام کی 4 سائڈز ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی 8 ہیں۔ یہ 8 سائڈز صرف سال کے انہی 2 خاص دنوں یعنی سولر ایکویناکس پر، اور وہ بھی صرف اوپر سے یعنی ہوا سے ہی نظر آتی ہیں۔ یہ بات 1940s میں ایک پائلٹ نے دریافت کی تھی۔ اچھا، تو زمین پر ریاضی سے ہٹ کر اب ذرا آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں ایک نظریہ ہمیں ایک بہت بہت پرانی تعمیراتی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اورائن کوریلیشن تھیوری کے مطابق گیزا کے تینوں اہرام زمین پر اورائن بیلٹ کے 3 ستاروں کا عکس ہیں، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ یہ سیدھ فرعونوں کے دور یعنی تقریباً 2500 قبل مسیح میں موجود نہیں تھی۔ تو پھر یہ کامل سیدھ کب تھی؟ یہ تھی آج سے 12,500 سال پہلے، یعنی 10,500 قبل مسیح میں۔ یہ مروجہ تاریخ سے 8,000 سال کا حیران کن فرق ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے خود ایک بہت پرانی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور آخری لیکن شاید سب سے مضبوط ثبوت ہمیں گیزا کے میدان سے ہی ملتا ہے، اور یہ ثبوت اسفنکس کے مجسمے سے آتا ہے۔ ماہرین ارضیات نے اس اسفنکس پر کچھ بہت عجیب دیکھا ہے۔ اس پر کٹاؤ کے جو نشانات ہیں وہ ہوا اور ریت سے بنے ہوئے نہیں لگتے، اس کے بجائے یہ نشانات عمودی ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس قسم کا کٹاؤ صرف ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، بہت زیادہ اور مستقل بارش کا پانی۔ لیکن اس صحرا میں اتنی بارش کب ہوئی تھی؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آخری برفانی دور کے اختتام پر یعنی تقریباً 9,700 قبل مسیح میں دنیا بھر میں بڑے سیلاب آئے تھے۔ غور کریں کہ یہ تاریخ 10,500 قبل مسیح کی فلکیاتی سیدھ کے کتنے قریب ہے۔ 2 بالکل مختلف شواہد ایک ہی قدیم دور کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
تو چلیے اب ان سب سراغوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تصویر کیا بنتی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایسی تعمیر جس کی درستی ناممکن لگتی ہے، زمین کی پیمائش کا ایک خفیہ کوڈ، ستاروں سے ایک ایسی سیدھ جو فرعونوں سے 8000 سال پرانی ہے، صحرا میں طوفانی بارشوں کے ارضیاتی ثبوت، اور ان سب کے بیچ نہ کوئی ممی، نہ کوئی تعمیراتی ریکارڈ۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب نکالا جائے؟ یہ تمام شواہد ایک بہت ہی الگ نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید مصریوں نے یہ اہرام بنائے ہی نہیں تھے، بلکہ انہیں یہ بنے بنائے ملے تھے۔ یہ ایک بہت پرانی، انتہائی ترقی یافتہ اور اب گمشدہ تہذیب کی وراثت ہو سکتی ہے۔ تو حتمی سوال یہ اٹھتا ہے، کیا عظیم اہرام انسانی تاریخ کے کسی گمشدہ باب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک ایسی کہانی جو ہماری کتابوں میں درج کہانی سے کہیں زیادہ پرانی اور کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔